ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ابھی چند دن پہلے جب میں نے اپنے اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین سے کہا کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں تو یعنی وہ تو ویسے تو کہہ رہے تھے بصر و چشم، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس وقت آپ آ رہے ہیں، ہم کچھ ہاتھ ملتے ہوئے، چہرے اترتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج دیکھ رہے ہیں، تو ایک آدھ دن انتظار کر لیں. اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ جب چیئرمین سلمان مہندی نے مجھے کہا کہ ہاں جی اب آپ آ جائیے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں اچھی آ رہی ہیں، تو میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خاص طور پر اسٹاک ٹریڈ یہ نہیں، ہماری بزنس کمیونٹی میں جو چھتنا دار درخت کہتے ہیں، سایہ دار، عارف حبیب صاحب ان میں سے ایک ہیں. اور ایک بار نہیں کئی بار، بلکہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی بڑا ایج ڈفرینس ہے، بولے نہیں ان کی عمر میں پہلی بار اسٹاک ایکسچینج کا چیئرمین ہو چکا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک زمانے میں کہ یہ بیرومیٹر ہوتا ہے اکانومی کا. اب تو خیر اور بھی عوامل ہوتے ہیں، لیکن ایکسچینج کو خاص طور پر کہا جاتا ہے. تو اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو عارف حبیب صاحب، یہ سلمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو بڑی حد تک ان پہ اطمینان ہے. اگر میں براہ راست عارف حبیب صاحب اس پر آ جاؤں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ، مجھے پتہ ہے میری بھی بڑی نیاز مندی اور قربت ہے اور حکومت کو اس وقت اعتماد ہی لینا چاہیے، لیکن لوگ یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو آپ کے خیال میں ایسے کون سے اسٹیپ تھے، اور اس میں انکلوڈنگ ٹیم بھی کر لیں، جس کے سبب وہ نتائج نہیں نکل سکے ابتدا میں جس کی لوگ توقع کر رہے تھے. اور جتنے بھی جو سگنل آ رہے تھے بڑے بڑے، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ دیں، ڈالر دیکھ لیں، پیٹرول بڑھ رہا تھا، جو 1 2 3 4 5، تو اس پہلو سے بات کریں تو پھر میں پازیٹیو سائڈ پہ بھی آؤں. عارف میری صاحب جی، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں کسی ایک ایسے ڈیسیشن کی بات کروں کہ جس نے ذرا معاملات کو جو ہے وہ بگاڑا ہے، وہ ہے ہمارے ڈالر کے اگینسٹ جو ہے وہ ویلیو، روپے کی ویلیو کا. مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت نے جو ہے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ روپے کو ڈی ویلیو ہونے دیا. اتنا زیادہ جو ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے انفلیشن کے نمبر جو ہے وہ خراب آ رہے ہیں، اور انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آئی بلیو کہ جو یوٹیلیٹی کے پرائسز ہیں وہ انہوں نے بڑھائیں، وہ بڑھنی تھی، چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اگر گورنمنٹ سبسیڈائز کرے تو وہ کوئی بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے اندر بھی حکومت کو چاہیے کہ ریکوریز، لائن لاسز، اس میں وہ محنت کرے اور اس کو بہتر کرے، تاکہ وہ کاسٹ جو ہے جو لوگ بجلی کے بل پے کر رہے ہیں ان کو نہ دینی پڑے. تو یہ جو سلسلہ تھا، اب اس میں یہ سلسلہ تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ہے وہ روپے کو جو ہے اننیسیسری زیادہ ڈیفینڈ کیا، زیادہ ہولڈ کر کے رکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بعد اسحاق ڈار کے جانے کے بعد کچھ روپے کو زیادہ جو ہے وہ لوز چھوڑ دیا گیا. لوز چھوڑ دینے کی وجہ سے جو ہے یہ تمام جو آپ لوگوں میں بے چینی دیکھ رہے ہیں، کرٹیسزم دیکھ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ان کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ ظاہر بڑھ گئی اور مزید بڑھے گی اس کی وجہ سے. تو اس کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اور بیلنس یہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام بزنسز جو ہیں وہ جب پروجیکشن کرتے ہیں، اپنے اہداف بناتے ہیں، تو اس اہداف میں وہ ایک 5% کا ڈپریسیشن جو ہے روپی کا ویزاوی ڈالر جو ہے وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم 20 سال کے ڈیٹا بھی لیں پچھلے، تو 20 سال کے ڈیٹا کا بھی تقریباً 5.25% کا ایوریج سالانہ جو ہے وہ ڈکلائن نظر آتا ہے، انکلوڈنگ یہ جو تیزی سے ابھی ڈکلائن آیا اس کو بھی شامل کر لیں تو اس میں پھر جب مختلف پلیٹ فارم پہ بات ہوئی، گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آپ جرک دیتے ہیں، یہ جرک جو ہے وہ آئی تھنک از ڈیمیجنگ میری نظر میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہم نے ابھی ریسنٹلی جو کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ بھی جرک کی ہی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا اگر 5% کا سالانہ ہے تو آپ کوارٹر% کا جو ہے وہ کریں، تو اس سے کوئی زیادہ لوگ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوں گے، اور اگر وہ مہنگائی بھی ہوگی تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگی. ویسے میں ایک دوسرا سوال بھی ساتھ میں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اوور آل بزنس کمیونٹی کا یہ کہنا ہے، اس کا ذرا تفصیلی جواب ہوگا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل لوگ جو، کیونکہ بہرحال ان کی پارٹی کا سب سے بڑا سلوگن کرپشن تھا اور پھر پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہوئی، لیکن بائی اینڈ لارج ایک خاصی بڑی تعداد میں اس میں بزنس کمیونٹی بھی آ گئی. اور خاص طور آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس کے لوگ ہوں یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، یہ جو ادارے ہیں نا بنے ہوئے، ان کو پتہ نہیں جو ڈراؤنا خواب ہیں ان کے لیے، FIA ہوا،
اب نیب ہوا اور ان کے اننیسیسری جب انہوں نے یہ دیکھا یہ بھی ایک دن ہوگا. لیکن سلمان جو ویسے تو آپ یہ کہیں گے جی سینئر ہیں عارف بھائی نے کہہ دیا یہی درست ہے, لیکن آپ اس میں کیا جو میں نے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا قدم انہوں نے ایک مطلب ٹیمی کا انہوں نے اعتراف کیا. بظاہر لگ رہا تھا کہ اسد عمر بہت دنوں سے تیاری کر رہے ہیں, ہی واز اوکے. ایف بی آر کا چیئرمین, اسٹیٹ بینک گورنر, بورڈ آف انویسٹمنٹ, جو بڑے بڑے جو وہ تھے, تو اس میں اور انہوں نے کہا میں بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کر کے رزلٹ لے آؤں گا. لیکن آپ نے وہ جو میں نے عارف بھائی سے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا قلم تھا جس نے اچانک بڑی تیزی سے معیشت کو اس طرف لے کے آئے؟ میں سیکنڈ کروں گا پہلے تو کہ پوائنٹ عارف بھائی کا بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں کسی بھی اکانومی کو آج. پہلے یہ ہے کہ آپ کی کرنسی کی کیا اسٹرینتھ ہے. تو ڈیویلیویشن والی جو بات عارف بھائی نے کہی وہ صحیح کہی کہ جب آپ ایگریسولی ڈیویلو کرتے ہیں تو مہنگائی بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور ایفیکٹولی پھر آپ کو اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. ایک طرف آپ اپنی امپورٹس کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنی انڈسٹری کو گرو کروانا چاہتے ہیں, تبھی آپ جا کر اس کو کمپنسیٹ کر سکیں گے جب آپ امپورٹڈ پروڈکٹس کو اوائڈ کریں گے. امپورٹڈ پروڈکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, تو اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹس پر کون آپ سے لون لے گا اور کون اپنی ایکسپینشن کرے گا. تو پہلا چیلنج یہ ہے. جو میری نظر میں ایک اور بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے جو چیز یہ مینیج کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے میں کچھ دیر لگا دی. اس 7-8 مہینے کے پیریڈ میں جو بزنس کانفیڈنس تھا وہ کافی شیٹر ہو گیا. الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو سارے بزنسز, چاہے ہماری اسٹاک مارکیٹ ہو, یہ ساری کی ساری کانفیڈنس پہ چلتی ہے. وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں اوور ایف آئی اے اور اوور نیبنگ ہوگی وہاں ڈیفینیٹلی بزنس مین پریشان ہوگا. یہ جو 7-8 مہینے کا ٹائم گزرا ہے اس میں لوگوں کو کانفیڈنس جو تھا وہ ان کا شیٹر ہو گیا اور ڈائریکشن نہیں مل سکی کہ آیا ہم دوست ممالک سے پیسہ صرف ریز کریں گے اور کیا وہ کافی ہے ساری چیزیں, سارے مسئلوں کا حل. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ ایک اپنی امپورٹنس ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو باقی جتنی بھی ملٹی لیٹرل ڈونر ایجنسیز ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ کی ملک کی ایک کریڈٹ ریٹنگ ہو جاتی ہے جب آپ اس پروگرام میں آتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ یہ جو ڈیلے کیا گیا ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے اس ملک کو. ایک دوسرا وہ ویسے تو مجھے بریک کی جانا پڑے, لیکن یہ ایک کاؤنٹ کرتا ہے. بلکہ میں اگر آپ سے یوں کہوں کہ پاسٹ کی آپ نے حکومتوں کو بھی دیکھا ہے تو عام طور پر میں ایک بار سرتاج عزیز صاحب بڑے سیزنڈ آدمی آئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ کتنے دن چاہیے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا دیکھیں چائنا والوں نے کہا ہمیں 5 ایئرس چاہیے. تو میں نے کہا چلیں ہم آپ کو 5 سال دے دیتے ہیں. بولے نہیں پاکستان چین نہیں ہے. تو آپ نے جو پاس کی حکومتوں کو دیکھی پرفارمنس فرسٹ 6 منتھ یا فرسٹ 3 منتھ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی یا پھر اور بھی آئیں اس پیریڈ میں یہی ہوتا تھا جن کو یہ فیس کرنا, یعنی غیر معمولی چیز نہیں ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تھوڑی سی زیادہ غیر معمولی صورتحال معاشی طور پر بگڑ گئی اور کرائسس زیادہ ڈیپ ہوا؟ ورنہ وہ یہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا ڈیپ روٹیڈ جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہے, کرپشن ہے, ادارے خراب ہو چکے ہیں. عارف بھائی میں اس طرح دیکھوں گا کہ ایز اے ہول جو پاکستان ہے, پاکستان میں ہم گورنمنٹ کھیلتے ہیں, پارٹی کھیلتے ہیں اور زیادہ تر ہم موازنہ جو ہے وہ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا سے اپنا موازنہ کریں. دنیا جو ہے وہ بہت آگے ہو گئی. ہم ابھی سلیمان صاحب بھی تھے وہاں چائنا میں تھے, چائنیز کے ساتھ جب ہماری ڈسکشن ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ چائنا بھی پاکستان کی طرح اگر 20 سال پہلے دیکھیں یا 30 سال پہلے دیکھیں تو ایسا ہی تھا, اور ہم نے یہ 20-30 سال کے اندر جو ہے وہ فاسٹ ڈیولپمنٹ کی ہے. تو مجھے جو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم رائٹ پالیسی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں تو قوموں کی تاریخ میں جو ہے وہ ان میں تبدیلی آنے میں زیادہ جو ہے نہیں وقت یہ جو لگتا ہے. تبدیلی کی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا, کیونکہ پاس کی پارٹیاں لوگ دیکھ چکے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج یو پیپل ان پالیٹکس, لیکن ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھیں اور پریپریشن کم تھیں. یہ والی بھی جی آئی تھنک ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بڑھائی ہوئی تھی. اور جو مسئلے تھے, دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ان حالات کے اندر تھا نا, باقی چیزیں تو ہماری ٹھیک چل رہی تھیں,
سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہماری ڈالرز کی کمی کا مسئلہ ہے. تو ڈالرز کی کمی تو جو ہے 3-4 چیزوں سے جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے نا. سب سے پہلے تو آپ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. انفارچونیٹلی ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں بڑھی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم روپے کی قدر کو کم کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایکسپورٹ جو ہے پھر بھی نہیں بڑھی. امپورٹ کی کمی کم ہے، تو امپورٹ کی کمی جو ہے وہ کاسٹلی ہے، کیونکہ امپورٹ پہ پھر آپ کو امپورٹ ڈیوٹیز ملتی ہیں، وہ پھر آپ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں اس سے. تو وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ آپشن میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ اچھا ہے. تیسرا ہے کہ ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں ان کی ریمیٹنسز کو میں بڑھانے کی کوشش کریں، یا جو اس میں ابیوز ہے، جو خاص طور پہ نان بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ ہے، منی لانڈرنگ وہ جسے 6 معروف 7 معنوں 8 میں کہتے بلین ہیں جی. ڈالرز کی رقم بنتی ہے، جس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، افغان جو ہمارے بارڈرز پہ آ کے ہمارا ڈالرز جو ہے وہ لے جاتے ہیں. انڈر انوائسنگ ہے جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے اس میں. تو وہ جو پیسہ بینکنگ چینل کے ذریعے آنا چاہیے وہ جو ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں آتا اور اوپن مارکیٹ سے چلا جاتا. اس میں گورنمنٹ کا ریونیو لاس بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. چوتھا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، ہمارا جو ٹورزم ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو ان پھر وہ سب وارن ٹیلر چیزوں آئی، میں اس کے پھر ٹورزم جو افیکٹ آپ ہوا. کا سوال کا جواب میں اسپیسیفکلی اگر دوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے اور ایک چارٹر آف اکنامی کرنا چاہیے کہ اکنامی پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اکٹھے بیٹھ تو گئی مائنس حکومت. مجھے جو ایک چیز لگی نا کہ نئی حکومت آتے ہی انہوں نے اتنا برا کہنا شروع کر دیا اکنامی کو، اور جب وہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ بھئی یہ تو اس کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اتنا تو خراب نہیں ہے. تو لوگ نے پھر مانا نہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ تو کہتے خراب ہے تو خراب ہے. اور اس میں پھر ڈالر کی جو ہے ویلیو بڑھتی چلی گئی، تو اس سے عام لوگ سب پریشان ہو گئے اور وہ سب باقی چیزیں ہماری گروتھ کو بھول گئے، ہمارے یہاں جو پروفیٹیبل انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز ہیں ان کو بھول گئے، اور پھر لوگوں کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ویک ہونے لگا. اور یہ حالات جو ہے جس کے ہم میں نتیجہ ایک بریک دیکھ کی رہے طرف چلتا ہوں، پھر آتا ہوں اپنے زمان مہدی کی طرف. اور بے شمار سوال ہیں ویسے تو اسٹاک ایکسچینج میں آئے اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے. میری تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا تیزی اور مندی اور انڈیکس اور اچھا ہی نہیں ہے. میں تو ایک دیہاتی زبان میں اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا اکانومی کو، اور ہمارے دونوں، آپ تو بہت سیزنڈ ہیں لیکن یہ بھی ینگ ڈائنامک ہیں، ان کے ذریعے سمجھے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میں نے کہا نا سیاست میں تو کام چل جاتا ہے، لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کے لیے میں سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ دونوں بڑے اپنے اپنے اداروں کے حوالے سے نام ہیں. میں حالیہ برسوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ینگ جنریشن آئی پڑھ لکھ کر، اس نے کہا جی کون جا کے وہاں سائٹ لانڈی یہ وہ ادھر جا کے بیٹھے اور وہ بڑی محنت کرے. پہلے خود دیکھتے تھے نا وہ لوگ، تو وہ سب ٹریڈ کی طرف چلے گئے جی آسان. اور اس میں یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے جو ہے لوگوں کو یہ جو موبائل ہو، قلم ہو، گھروں میں لپسٹک ہو، ایون یہ کہ وہ پانی ہو، میں تو حیران رہ گیا، ہر چیز میں لوگوں نے لگا دیا جی امپورٹڈ. تو پھر آپ کی جو چیز اس میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا امپورٹڈ اس لیے کہ شاید آپ لوگوں نے خود وہ جو آپ کی جو برانڈ تھی وہ بھی تو بکتی تھی نا پہلے. ماشاءاللہ وہ گھرانے ایسے تو نہیں، ان کی گروتھ اگر میں دیکھوں 50 سے وہ اب تو خیر قصہ پارینہ بن گئے کس طرح بنے. اس میں ٹھیک ہے کچھ مونوپولی بھی آ گئی تھی، بھٹو صاحب کا نیچرلائزیشن. لیکن میں یہ میرا تھا کہ یہ جو ایک جو آپ کے عارف حبیب صاحب ہوئے، جو آپ کے ٹریڈ کے جو بزنس کمیونٹی کے جو بڑے تھے، ان سے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہا ٹریڈ میں تو آسان ہے کہ فوراً جلدی کماؤ، اور انڈسٹری کا کام تھوڑا مشکل کام تھا. آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سوال کرنے میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. پہلے تو آپ کے اس سوال کو میں نمبرز سے کورولیٹ کر کے بھی بتا سکتا ہوں کہ 2018 کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو ہماری ٹوٹل 66 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ امپورٹ تھی، اور گڈز اینڈ سروسز ایڈ کر دوں تو جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی وہ ہماری 30 بلین ڈالر کی تھی. تو لہٰذا 36 بلین ڈالر کا صرف ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. اس میں سے جب میں ریمیٹنسز لیس کر دیتا ہوں تو تقریباً 19 بلین ڈالر پہ، جیسے عارف بھائی نے کہا، یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ اگر چینج ہوا ہے تو یہ ٹرینڈ کیوں چینج ہوا ہے. اوور دا پیریڈ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اوور آل ایکو سسٹم کی اگر میں آپ سے بات کروں تو اگر آج کوئی
انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو پہلے وہ زمین خریدتا ہے, پھر فیزیبلٹی پہ وہ کام کرتا ہے, پھر کوئی 40 ایجنسیاں ہیں مختلف قسم کی, ٹیکسنگ نان ٹیکسنگ, جن کو وہ ڈیل کرتا ہے, لیبر ہے آپ کی. تو اس پہ ہم اکثر کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی. اگر وہ ون ونڈو بہت سنتے تھے ہم, کچھ نہیں وہ اچھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ انڈسٹریلسٹ کے پاس نہیں ہے آج پاکستان میں, اور اسی وجہ سے انسینٹو نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ مزید جو ہے وہ انڈسٹری بجلی لگائے. لائے, گیس لائے, پانی لائے, کلیئرنس بالکل. لے, ٹیکس. پھر ہماری اپنی جو انرجی کاسٹ رہی ہے, اگر میں ریجنل کنٹریز, اپنے ریجنل کمپیٹیٹرز بنگلہ دیش باقیوں سے کمپیئر کروں تو وہ بہت ہائی رہی ہے. یہی ون آف دا ریزنز بھی رہا ہے کہ ہماری انڈسٹریز اس تیزی سے نہیں گرو کر سکی, کیونکہ انرجی از دا بیسک ان پٹ فار اینی انڈسٹری ٹوڈے دیٹ یو نیڈ. تو انفارچونیٹ سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ظلم ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ کیونکہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم ایک انرجی کرائسس سے گزر رہے تھے, تقریباً 11-12 ہزار میگا واٹ کی شارٹ فال تھی. تو ہم نے زیادہ فوکس رکھا بجلی گھر لگانے کی طرف, اور وہ ایک کائنڈ آف رینٹ سیکنگ ماڈل ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جہاں ڈالر بیسڈ آپ کو ریٹرن ملتا ہے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ رادر دین کہ اپنی ایگزسٹنگ انڈسٹریز میں وہ ایکسپینڈ کرتے تو وہ بجلی گھروں کی طرف چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کا امپورٹر ہے جو ٹریڈ کرتا ہے وہ ایٹ سورس 7-8% ٹیکس دے کے چلا جاتا ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ آج بھی جو ہے ہر قسم کے اگر آپ ٹیکس دیں ملا لیں تو وہ 40-45% ٹیکس پے کر رہا ہے ان ڈفرینٹ فارمز. آپ سیلز ٹیکس لے لیں وہ 17% امپیکٹ ہے, کارپوریٹ ٹیکس 30% ہے, پھر WWF ہے, WPPF ہے. تو اگر آپ یہ سارے ٹیکسز ایڈ کریں اور پھر آپ ایک انڈسٹریلسٹ کی مشکلات دیکھیں تو اس کے لیے جو سب سے ایزی راؤٹ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو وہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ڈال دے یا وہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگائے. اور ہمارے ساتھ ہوا بھی یہی ہے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو لوگوں نے اپنے ایگزسٹنگ بزنسز کو نہیں ایکسپینڈ کیا ہے. بہت کم انڈسٹریلسٹ ہوں گے جنہوں نے ڈیفینیٹلی BMRs کیے ہیں, ایکسپینشنز کیے ہیں. عارف بھائی نے بہت کیا ہے, یوریا بھی بالکل. چلے گئے, بہت کہاں چلے گئے. بٹ اوور آل ایز اے نیشن اگر میں بات کروں تو ہمیں 100% یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے بزنس مین تھے وہ اپنے ہی بزنسز کو ایکسپینڈ کرتے. آج ہم فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, اگر کل چائنا آپ سے یہ بھی کہہ دے کہ آپ مجھے $500 ملین کی اور ڈینم دے دیں, میں امپورٹ کرنے کو تیار ہوں, تو میرے خیال ہے ہمارے پاس کیپیسٹی کنسٹرینٹس آ جائیں گی, بیکاز وی ہیون انویسٹڈ ان آر کیپیسٹیز. سو ایشو یہ رہا ہے کہ اوور آل ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس نہیں کیا گیا, اور اوور آل حالات مشکل رہے ہیں ہمیشہ سے بزنس مین کے لیے. دیٹ از دا ریزن لوگ رینٹ سیکنگ اور ایزیئر انویسٹمنٹ کی طرف چلے گئے. بڑا رش کرتے ہیں, دیکھو یہ سرمایہ دار, یہ صنعت کار, ہم لوگ بڑی تقرینیں کرتے تھے, انہوں نے لوٹ لیا فلاں یہ وہ. ہم تو بڑے رش دیکھتے تھے, ان کے بنگلے, ان کی گاڑیاں. اور اب تو خیر وہ بیچارے وہ بنگلے گاڑیاں تو بڑی پرانے ہو گئے. میں اچھا ہم پاس پہ میں جاؤں, گو فارورڈ عارف بھائی, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ 8 ماہ بعد آپ کی میرے خیال لاسٹ میٹنگ ہوئی, اور میں نے اس دن بھی آپ سے پوچھا تھا کہ پرائم منسٹر کو آپ نے, عمران خان نے میرے خیال کافی میٹنگیں کی ہیں, والے تواتر سے مل رہے ہیں, کتنا کانفیڈنس وہ گین کر سکے ہیں. سوال یہ ہے عارف حبیب صاحب کہ کیونکہ بہت میں نے کہا نا کہ جلدی چینج آئی, شاید گورنر اسٹیٹ بینک کو 3 اور FBR کے چیئرمین اور بھی ٹیم میں جو تبدیلی آئی, تو اب ہم یہ سمجھیں کہ لیٹس اسٹارٹ فرام آفٹر 8 منتھ اور 10th منتھ کہ اب آگے کی طرف چیز آئے گی. یہ جو لاسٹ میٹنگ جو سنڈے کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ کافی عرصے کے بعد ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میں انشور کروں گا کہ ایٹ لیسٹ مہینے میں 1 مرتبہ جو ہے میٹنگ ہو, اور اس سے کم وقفے میں بھی جو ہے وہ میٹنگ کرنا چاہیں گے. ریزلٹ اورینٹڈ. جی, اور انہوں نے اس میں بے شک ہم یہی مشورہ کر رہے تھے کہ ہم بتائیں گے کہ اس کے اچھے طریقے سے منٹس ہونے چاہیے, جو منٹس ہیں, جو ڈسکشن ہے اس کی, اور پھر ڈسکشن کو سمرائز کرنا چاہیے کہ بھئی کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئیں اور کس پہ ایگریمنٹ ہے, اور پھر اگلی میٹنگ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فیصلے ہوئے اس پر کتنا عمل درآمد ہوا. تو یہ چیز. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام منسٹرز جو ہیں وہ تمام کاروباری طبقے کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں, اور اگر کوئی مسئلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ پھر پرائم منسٹر کے پاس جو ہے وہ لے آئیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی جو ہے وہ کہا تھا, آپ نے جو بات کی تھی نا کہ آپ انڈسٹریلسٹ کی جو ہے گاڑیاں اور بنگلے اور وہ دیکھ کے رشک آتا ہے, انفارچونیٹلی آتا تھا, تو اس میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے ویلتھ کریشن کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی. ویلتھ کریشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت ہے. ویلتھ کریشن عبادت اس طریقے سے ہے کہ آپ
اگر ان سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جب ایک انڈسٹری آپ لگاتے ہیں تو آپ ایک انڈسٹری سینکڑوں لوگوں کے جاب کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تمام انڈسٹریاں جو ہیں یہ جاب کی سبیل ہیں. تو اس جاب کی سبیل کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فنکاروں کی، گانے بجانے والوں کی اور ان کی جو ہے وہ زیادہ پذیرائی ہوتی ہے بنسبت یہ جو انویسٹرز ہیں کہ جو ملک کے اندر روزگار فراہم کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہیں اور جو ہمارے ملک کے جو ریونیو ہے، آمدنی جو ہے میں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اگر آپ جتنی زیادہ عزت دیں گے اتنا آئی تھنک لوگوں میں موٹیویشن آئے گی اور لوگ یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اگر آپ نے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے زکوٰۃ ایگزمپٹ ہے. ہاں اگر زکوٰۃ ایگزمپٹ ہے، اگر آپ نے انڈسٹری میں جو ہے مشینوں میں اگر پیسے آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا کانسیپٹ ہوگا. کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ روزگار دینے کا ذریعہ ہے آلریڈی. تو آپ ایک باعزت طریقے سے روزگار بجائے آپ کو کسی کو خیرات دیں، خیرات دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو روزگار جو ہے وہ دیا جائے. تو آئی تھنک یہ پرائم منسٹر صاحب بھی جو اکثر اب بولتے رہتے ہیں کہ ہم ویلتھ کریشن کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، مسٹ بی اپریشیٹیڈ. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کام کریں، پیسے بنائیں، ری انویسٹ کریں. آپ نے یہ کہہ سکا عارف بھائی کبھی یہ کہہ سکا، ویسے میں بریک کے جا رہا ہوں، کہ یہ جو پکڑ دھکڑ تاجروں صنعت کاروں کی کچھ تو انہوں نے اقدام فوری لیا ہے کہ نہیں جی ہم چھاپے نہیں ماریں گے، ہم ہتکڑی نہیں ڈالیں گے، ہم نوٹس دیں گے. کچھ اس پہ ایز اے پالیسی میٹر ہوا ہے؟ لیکن یہاں تو تھانے دار بادشاہ لوگ ہو گئے نا. جی بالکل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے اور اس کے اچھے بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ چیئرمین نیب جو ہے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بڑا کھل کے یہ کہا کہ ہم بزنس مین کو جو ہے کسی قسم سے جو ہے کوئی ایشو اور پرابلم نہیں ہونے دیں گے. میرا اپنا مسئلہ جو تھا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو سنا اور اس کو جو ہے وہ، کیونکہ یہاں بری خبر تو پھیل جاتی ہے، اچھی خبر نہیں آتی. نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میرا جو ہے وہ نیب لاہور میں میرا ایک معاملہ تھا، اس معاملے میں انہوں نے بہت رسپیکٹ دی. ڈی جی نیب نے باہر آ کے مجھے ریسیو کیا، ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا، میری باتوں کو جو ہے وہ سنا سمجھا اور اس پہ جو ہے وہ عمل کیا. تو میں نے تو پھر ان کو اپریسیشن کا لیٹر بھی لکھا جو چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ کوٹ کیا. انہوں نے جب اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عارف حبیب صاحب اور منشا صاحب کے جو ہے وہ لیٹرز موجود ہیں جن میں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم جب کوئی شکایت ہوتی ہے تو شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھی بات ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں ایک بریک کی طرف آؤں اور پھر میں سلیمان سے پوچھوں گا جو 1 2 3 4 جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے کہا نا کہ عارف حبیب صاحب نے اگر یہ ان کا یہ بیانیہ ہے، اور کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ہماری جو بزنس کمیونٹی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اس وقت جو لوگ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا یا بزنس مین جو ہے ڈالر جمع کر رہا ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ایسے ملک میں کیا کام کرنا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنرل لوگ، ایک پروسیس ہوتا تھا، کیسز چلتے تھے، باعزت طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جس طرح تضحیق کی جائے اور پھر ہم لوگ سوری ٹو سے ہم میڈیا والے بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ یہ والے جو یہ خط تو دکھائیں گے نہیں جو عارف بھائی کا ہے، وہ ضرور ابھی جو بریک سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے یہ ضرور دکھا دیں گے جی بلا لیا انہوں نے اور وہ یوں کرا وغیرہ. تو ایسے ذرا تھوڑا ہم لوگوں کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مسئلہ ملک کا ہے، معیشت کا ہے. اور پھر دیکھیں سفر عام لوگ کرتے ہیں، پریولیج کلاس اس طرح نہیں. اچھا آپ ہی اگر آپ نے یقیناً ملاقات بھی کی ہوگی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مثلاً تھوڑا میرا بھی چائنا آنا جانا رہا اور اس میں ان کا ہی کہنا تھا جی انہوں نے سب سے زیادہ جو باہر لوگ چلے گئے تھے اور ماشاءاللہ ہمارے یعنی جو اسکل لوگ بھی اور بڑے بڑے لوگ بھی، میں نے سنا ابھی برٹن میں شاید 5 پاکستانی تھے وہ کہ وہ اور لوگوں کی آنے کی بھی خواہش مند ہوتی. روز ہم تقریریں بیان تو سنتے ہیں سافٹ ان کے، لیکن کیا کہیں گے ایف پی آر کو، اپنے مشیر خزانہ کو، اس کو. اور پھر سوری ٹو سے وہ میں ذکر رہ گیا، کہتے ہیں جی ابھی ایک بم گر گیا 1.5. پھر انٹرسٹ کا جو مانیٹرنگ پالیسی جو آئی وہ ایک الگ وہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں پالیسی لاتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے
ڈسکس کیا یا نہیں کیا بزنس مینوں سے آپ سے؟ جی سلمان. میں پہلے تھوڑا سا آپ سے اپنا ریسنٹ ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گا چائنا کے حوالے سے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت پرانے اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں. اس وزٹ پہ میں کافی انویسٹمنٹ بینکس، ان کے بڑے میوچل فنڈز اور بہت سارے انسٹیٹیوشنل انویسٹر سے جا کر ملا، اور ایک چیز بڑی کلیئر تھی، اور وہ یہ تھی کہ دے آر آل لکنگ ٹورڈز پاکستان ویری سیریسلی، جو کہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے. میں جب ان سے ذکر کر رہا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت آپ کی مارکیٹس جو ہیں وہ 6.5-7 ٹائمز پرائز ٹو ارننگ پہ ٹریڈ ہو رہی ہیں. تو لہٰذا ہم تو چاہتے ہیں انویسٹ کرنا. ان کی ایک اپنی جو لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا میں کیپٹل کنٹرول ایگزسٹ کرتے ہیں. کیپٹل کنٹرول کی وجہ سے وہ فریلی جو ہے وہ آ کر آپ کے ملک میں یا آپ کی کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ وہیں کے فنڈ مینیجرز ہیں اور انویسٹمنٹ بینکس ہیں جنہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ اپنے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ چائنیز پریزیڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کرے کہ یہ کیپٹل کنٹرول اسٹاک مارکیٹ میں ایٹ لیسٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کیپ کو دور کیا جائے، ایک سرٹن کوٹا آپ کو ایلوکیٹ کر دیا جائے. اگر ہم فرینڈلی انوائرمنٹ یا ایکو سسٹم کی میں دوبارہ بات کہوں گا، جیسے آپ نے FBR کا ذکر کیا، آپ نے باقی انسٹیٹیوشنز کا ذکر کیا، تو اگر ہم صرف ویٹنام کی ایگزامپل لے لیں تو آج سے اگر 20 سال پہلے میں چلا جاؤں تو ان کی جو ایکسپورٹس تھی وہ 12 سے 13 بلین ڈالر تھی. یہ صرف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیکسٹائل پارٹ آف اٹ. اور اتنی بڑی وار سے گزرے تھے اور وہ تو بارڈرز پر اور بارڈرز پر جو ہے وہ ایک طرف چائنیز آرمی اور ایک طرف ویٹنامیز آرمی کھڑی ہوئی تھی. ان حالات میں بھی انہوں نے سمجھداری سے یہ کام کیا کہ بہت ساری چائنیز انڈسٹریز جو ہے ان کو ری لوکیٹ کرایا اپنے ملک میں. آج اگر آپ دیکھیں تو وہ 250 بلین ڈالر کی جو ہے وہ ملک ایکسپورٹ کرتا ہے ود ان نو ٹائمز. سو بات یہ ہے کہ سر چائنا ایز این اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے اس وقت. اچھا آپ لوگ کیوں نہیں یہ کرتے کہ اگر وہ آپ بھی کوئی افطار ڈنر کر لیں، سب پولیٹیکل پارٹی کو بلا دے، کہتے ہیں باقی چیزوں پہ لڑتے رہو بھائی، حکومت گراؤ اور 10 اراکین اسمبلی بدل دو، یہ کر دو، اکانومی پہ تو مت کرو نا. اگر اپوزیشن تواتر سے یہ کہتی رہے گی کہ یہ کھا گئے، انہوں نے ڈالر خود رکھ لیے، انہوں نے یہ تو اس سے آپ نہیں کریں گے؟ یہ آئی تھنک جب یہ پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں، جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہ یہ بات کرتی ہے چارٹر آف اکنامی کی، بٹ جب وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں یہ بزنس ایسوسیشنز کا یا انفلوئنشل لوگوں کا جو ہے وہ کام ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ جمع بلاتی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک زمانے میں پاکستان بزنس کونسل جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی تھی ان کو اکنامک پالیسیز کی ڈسکشن کے بارے میں. تو آئی تھنک یہ پاکستان بزنس کونسل میں ہم دوبارہ اس کو انیشیٹ فیڈریشن کا بھی رول بات کریں گے. فیڈریشن کا جو ہے اب جیسے ٹریول ایریا پہ بل پاس ہوا نا یونانیمسلی، جی بالکل. تو ایسے ہی جو ہے وہ اکنامک ایشوز پہ اس کو زیادہ پولیٹیسائز نہ کریں اور میرٹ پہ بات کریں. اگر اچھی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں اور جو نہیں ہے تو اس کو کرٹیسائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق، آپ نے پچھلی بھی جو بات کی تھی، آئی تھنک پچھلے دنوں جو ہے وہ مشیر خزانہ جب یہاں کراچی آئے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ایکسکلوسیو میٹنگ جو ہے وہ سلیمان مہدی صاحب کی سربراہی میں ہم ان سے ملے، اور ہمیں بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوا کہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے 100% مطالبات دین اینڈ دیر مان لیے. کون سا بڑا مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہوا تھا؟ جیسے دیکھیں سب سے بڑی جو ہماری ریکویسٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک مارکیٹ سٹیبلائزیشن فنڈ کریٹ کیا جائے، اور یہ فنڈ بھی کریٹ نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ہسٹری ہے 2008 اور 2009 میں NIT کے مینجمنٹ کے انڈر یہ 2 فنڈ کریٹ کیے گئے تھے. تو میرے خیال ہے عارف بھائی نے پریزنٹیشن دی تھی بڑی اچھی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مارکیٹ سٹیبلائزیشن فنڈ ہے. انہوں نے صرف ہم سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ بزنس آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اینڈ جیسے ہی ہم نے اپنی پریزنٹیشن کمپلیٹ کیے انہوں نے ہمارے ساتھ اگری کیا. اور یہ جو آپ مارکیٹ میں آپ ریوائول دیکھ رہے ہیں نا، اٹ از پیورلی بیکاز آف دیٹ اپروول. ابھی تو وہ فنڈ ایکٹیو نہیں ہوا ہے لیکن سینٹیمنٹ آپ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا ہے. ایک بات تو جو آپ نے چلے اچھا اس کو دی. سیکنڈ چیز جو ہے میرے خیال میں اب تو خوف اور ڈر ور کم ہو گیا ہے سب کچھ. جی پھر ہم گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اسی دن ہوئی، انہوں نے وہ میٹنگ ارینج کروائی اور ان سے بھی ہم نے بڑا. لیکن یہ اس پہ جو 1.5 جو انٹرسٹ بڑا، ہاں 12.5
دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے وہ میٹنگ کی تو آدھے % کا فائدہ ہو گیا، ورنہ وہ 2% شاید بڑھ جاتا۔ تو مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کی یہ خبریں تھیں، تو ہم نے ان سے یہی بتایا کہ یہ جو آپ کی مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے وہ کیپٹل مارکیٹ اور انویسٹمنٹ کو کس طرح جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، اور انہوں نے اپنی سائڈ کی باتیں بھی بتائیں۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو IMF کے ٹرمز ہیں یہ پبلک سے شیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کا بورڈ اس کو اپروو نہ کرے، جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے، بٹ ان کو ساتھ میں جو ہے وہ بھی یہ ہمارا آپس میں اگری ہوا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ گورنر صاحب جو ڈائیلاگ کرتے رہیں گے، اور ڈائیلاگ کر کے کوشش کریں گے کہ ہم ہارمنی میں ورک کریں، کیونکہ یہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو پالیسی میکرز کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ریگولیٹر کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور پلیئرز کا بھی رول ہوتا ہے۔ ایکچوئل تو جو ہے وہ پلیئرز ہیں، اگر پلیئرز زیادہ ایکٹیو کریں گے تو اچھے نتائج ہوں گے۔ تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائیلاگ، مشیر خزانہ صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ، گورنر کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ، اس کے اچھے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں یہ مارکیٹ کے اندر، اور اسی طرح اگر ہوتے رہے، سب کا آبجیکٹیو تو جو ہے وہ یہی ہے نا، پاکستان کی بہتری۔ تو پاکستان کی بہتری ہم آپس میں ڈسکشن کر کے کنسنسس بنا کے آگے چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم دوسرے ملکوں نے اگر اچھی جو ہے ترقی حاصل کی ہے تو پاکستان بھی جو ہے ضرور کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ عید آ رہی ہے تو اس وقت تک جو اب انڈیکیٹر پازیٹیو دیکھ رہے ہیں، کانفیڈنس بحال ہوا ہے لوگوں کی، ان کو تو یہ بڑا نظر آتا ہے جس دن انہوں نے دیکھ لیا کہ جی پیٹرول جیسے 9 روپے زیادہ ہو گیا یا ڈالر 155 روپے ہو گیا، یہ جو کچھ ایک لوگوں میں ایک جو اویئرنیس ہونی بھی چاہیے نا، کہ جو چیز نہیں ملتی وہی زیادہ خریدتے ہیں۔ بھائی ٹماٹر نہیں خریدو، تربوز مت لو 100 روپے کلو، کچھ یہ بھی ہو، کچھ امپورٹڈ آئٹم۔ ایک یہ والی میرے خیال میں تھوڑی سی مجھے ہمیشہ شکایت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کا جو بزنس مین اس پر توجہ نہیں دیتے، جو ایک ایز اے کمپینر، کہ بھائی امپورٹ جو ہے اور ایسی چیزیں جو بالکل ہمارے یہاں ٹھیک ٹھاک بن رہی ہیں، مطلب یوریا آپ لوگ کتنا اچھا، بلکہ باہر جا رہا ہے آپ کا، وہ ہے بے شمار میں آئٹم لے سکتا ہوں۔ تو وہ ایک ایز اے ایک جوائنٹ ہو کر ایک ایگریسو پالیسی کے تحت ہم یہ نہ کہیں بھائی اپنی چیزیں خریدو، اپنے چیزیں رو، اور بیشتر چیزیں ہماری اچھی بھی ہے۔ آپ اور میں آپ سے کنکلوڈ کر رہا ہوں، کیوں سلیمان؟ جی میرا تو ہمیشہ سے سلوگن رہے بی پاکستانی بائی پاکستانی، بلیو کریں اپنے پروڈکٹس میں، اور یہ ٹائم آ چکا ہے اس دفعہ کہ ضروری ہے کہ اب ہماری لوکل انڈسٹریز جو ہے نا وہ فوکس کریں کوالٹی پروڈکٹس بنانے کے لیے، بیکاز اب ضرورت بھی ہے اور امپورٹس کو آگے جا کے کرٹیل بھی کرنا ہے۔ ٹائم آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو پروموٹ آر لوکل انڈسٹریز، وی ہیو ٹو کٹ آر ریلائنس آن امپورٹس، یہ بہت ضروری ہے۔ مہنگائی آف کورس آگے جا کر ایک آدھ سال مجھے لگتا ہے کہ ذرا مشکل ہیں ابھی ہمارے لیے، کیونکہ انفلیشن رہے گا ان پلیس، لیکن انشاءاللہ ایک مرتبہ جو بھی پروگرام ہے، آپ دیکھیں IMF کے پروگرام میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ مینڈیٹریلی جو ہے وہ ڈسپلن ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم پروگرام میں جانے لگے ہیں تو مجھے آگے آئی ایم ویری پازیٹیو آن پاکستان ان دا ڈیز ٹو اور کم۔ اب لگتا ہے مزید کسی بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی کی اب ضرورت نہیں ہے عارف بھائی، ورنہ تو بیٹنگ آرڈر اگر کیپٹن یہ سمجھیں گے کہ پرفارم نہیں کر رہی ہے ٹیم، تو وہ بہرحال ان کا، لیکن میں عام طور پر خان صاحب سے یہ بھی میرا ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کرکٹ اور سیاست میں فرق ہوتا ہے۔ کرکٹ میں تو بیٹنگ آرڈر وہ آئی بلیو کہ ڈے بائی ڈے ہوتا ہے، اسی وقت میچ ہو رہا ہے۔ بھائی اگر ایک آدمی کے 6 گیندوں میں 4 چھکے لگے تو اسے تو ہٹانا ہی پڑے گا نا۔ یہاں تو بیچارہ بھی اب حفیظ شیخ کو تو دینا چاہیے نا، خیر وہ چوکے چھکے لگانے والے آدمی بھی نہیں ہے، ویسے گڈ فائنانس منسٹر ہے۔ اس زمانے میں نے دیکھا کہ وہ پارٹی سے بالاتر ہو کے دیکھا کرتے، تو آئی تھنک اب اس کی بیٹنگ آرڈر میں اس ٹیم کی کم از کم اکنامک ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزیں وہ کرتے رہے۔ جی آئی بلیو کہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ایک خبر آئی کہ سیکرٹری فائنانس جو ہے ان میں جو ہے ان کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ چینج، اور ہمارے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اور جی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ چینج ہونے کی خبر آئی ہے۔ تو آئی بلیو چونکہ وہ تو ہمارے پرائم منسٹر جو ہے اس چیز میں کا تجربہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ بہرحال اصل بات اور یہ ایک ہے، پازیٹیو بات اچھی ہے کہ وہ یعنی کوئی وہ اقربا پروری نظر نہیں آتی، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ اس لیے کر دیا کہ جو لگے کہ اپنے کسی بائسز ہوں یا کوئی
اور پھر جمہوریت ہے پاکستان میں، میڈیا آزاد ہے، سب لوگ جو ہے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا فیصلہ ہے، یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں بہت سارے فیصلوں میں جو ہے تو اب میں کیا کہوں گا آپ کا، یعنی کیونکہ میں اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھا ہوں تو ایک ہفتے کے مقابلے میں آج آپ دونوں حضرات جو جوائنٹ رہے ہیں اس کے مور ریلیکس بیٹھے ہیں، اور آپ ہی نہیں، آپ کی اوور آل کمیونٹی بھی جی تھوڑی سی ہم خوش ریلیکس ہے، ہیں، ایز ہے. ہم خوش ہیں. اور یہ اگر 3-4 سیشن میں 7% انکریز ہو جانا، جو 500 ارب روپے سے زیادہ کی اسٹاک ایکسچینج ویلیو میں جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں ویلیو جو ہے وہ واپس ریکور ہونا، ڈالر بھی 10-12 آئی روپے اگر تھنک کم یہ ہو جائے، اور اگر یہ نتھنگ لائک اٹ، اگر ایسا ہو جائے تو اس 10-12 کے تو ڈالر بہت کم ہو اچھے جائے، چیز. پیٹرول 2-3 روپے کم ہو جائے، یہ 3-4 انڈیکیٹر اگر اچھے ہو جائیں اگر ڈالر کم ہو جائے گا تو پھر تو پیٹرول بھی جو ہے نیچے آ ہاں. جائے گا. ایک تو جی میں کیا ویسے بھی ان کے گھر آیا ہوں تو احتیاط بھی رکھی، کوئی ایسے سوال تو نہیں کرنے کے لیجیے ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہمیں برا بھلا کہنے آ گئے بھائی، لیکن ہمیشہ بڑے اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج کے کا اور ان کے چیئرمین کا خاص طور پہ شکریہ. اور میں نے کہا کہ عارف اویسی سے ہماری ایسی نیاز مندی ہے کہ جب زحمت دیتا ہوں تو یہ تشریف لاتے ہیں، اور میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے اجازت دوں گا.